بارش کا ہر وہ قطرہ جو آسمان سے گرتا، زمیں پہ اپنی آمد کا چرچا کرتا، کبھی آواز سے، کبھی اپنی نمی اور گیلے پن سے بھگو ڈالتا۔ بہت دیر تک وہ بڑھیا اس خنکی کو خود میں جذب کر رہی تھی۔ رات کے اس پہر اس کی تنہائی پہ ماتم کدہ آسمان، یہ منظر پہلی بار تو نہ تھا۔ آج بھی ہر بار کی طرح اس کی خستہ حال جھونپڑی بری طرح سے بھیگ چکی تھی۔ بھیگی جھونپڑی میں بھیگتی بڑھیا۔ ایک تیز ہوا کے زوردار جھونکے نے بارش کی بوندوں کا رخ موڑا تھا۔ اب کے پچھلے 1 گھنٹے سے ہوتی بارش تھم گئی تھی۔ بڑھیا کے ناتواں وجود کو آرام ملنے کو تھا۔ بہار کے چہرے پہ جو بارش رکنے کی آس ہچکولے لے رہی تھی، وہ اب طمانینت کا لبادہ اوڑھنے لگی تھی۔ بارش تو تھم چکی تھی، پر جھونپڑی میں گرتے قطرے اب بھی نہیں رکے تھے۔ اب کہ وہ بڑھیا اٹھی اور قندیل کو منور ہی رکھنے کے لیے ایک کانچ کی بوتل سے اس میں مٹی کا تیل انڈیلنے لگی۔ تمہیں بھی قرار ملا ہوگا مجھ بڑھیا کی طرح۔ موسم کی ستم ظریفی تو دیکھو ذرا، ہم دونوں ہی کو بھگو ڈالا۔ ایک آہ بھر کر بہار بی بی اپنی قندیل سے کلام کرنے لگی۔ آج دوسرا دن بھی گزر چکا تھا، اس کی بہو اور بیٹے کو شہر گئے ہوئے، اور یہ بڑھیا اس ٹاٹ لگی جھونپڑی میں ان کے لوٹنے کی دعا میں تھی۔ جھونپڑی میں ایک طرف اس کی مرغیاں ایک ڈربے میں بند تھیں۔ عموماً وہ ان کے انڈے بیچ کر ہی گزارا کرتے۔ 2 روز قبل ہی تو بدر نے اماں کو بڑی مشکل سے منایا کہ وہ سب شہر چلتے ہیں۔ اماں دیکھ، اب میری بیوی بھی آ گئی ہے تو ذمہ داری بڑھ گئی ہے، کل کو مزید بڑھ جائے گی۔ مفلسی کی یہ چادر جس میں ہم اوڑھے ہوئے ہیں، میں چاہتا ہوں اب اتار ہی دیں، اس لیے ہم شہر چلتے ہیں تاکہ کوئی کام دھندہ ڈھونڈ لیں۔ بدر کے سمجھانے پہ اماں فوراً سے بولی تھیں، نہ پتر، بات کو سمجھ، یہ اپنی مٹی ہے، سائیں جس زمین پہ قابض ہے وہ تیری ہی تو ہے، ہماری زمین۔ کہتی تھی میں تیرے پیو کو سائیں کی بات مان لے، پر وہ نہ مانا۔ افسوس کہ آج بہار بیگم فقیر ہے اور وہ حق نواز گاؤں والوں کا سائیں بنا بیٹھا ہے۔ بہار بی بی کی ساری باتیں عذرا جو کہ بدر کی بیوی تھی، بڑے انہماک سے سن رہی تھی۔ اگر اس وقت تیرا باپ مان جاتا حق نواز کی بات تو کیا ہو جاتا، مگر بہار بی بی رکی تھی۔ عذرا نے فوراً سے سوال داغا، اماں کیا ہوا تھا؟ بس بیٹی، حق نواز جو ہے نا، وہ بدر کے ابا کا چچا ہے۔ ایک دن اس کے ابا سے کہنے لگا، دیکھ باؤ، میری بیٹی نسیمن سے بیاہ کر لے، وہ تجھے بڑا چاہتی ہے، اور بہار کو طلاق دے دے۔ اگر تو راضی ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ بہار کو مار کر راستہ صاف کر لیں گے۔ بدر کا پیو اڑ گیا کہ نہ چھوڑوں گا بہار کو، جو چاہے کر لے۔ اس پہ حق نواز بھڑک گیا اور کہا کہ اپنی ساری زمین مجھے دے، پھر بخشش ہوگی تیری۔ باؤ کو یہ شرط نہ بھائی، اور اس نے زمین دے ڈالی۔ تب کہ ہم رول رہے ہیں اور وہ محل نما حویلی میں رہ رہا ہے۔ ہمیں معلوم ہے یہ 20 سال ہم نے کیسے کاٹے ہیں۔ باؤ بھی مر گیا پر اسے رحم نہ آیا۔ اماں کو روتا دیکھ بدر مچل سا گیا۔ اماں بس کر دے، نہ رو، ہم شہر جا کر واپس پہلے کی طرح ہو جائیں گے۔ نہیں پتر، مجھ بڑھیا کو رہن دے تو اور عذرا جاؤ، یہ گاؤں میری دنیا ہے۔ بہار جانتی تھی کہ اس کا بیٹا صحیح کہہ رہا ہے۔
وہ اب اس زندگی سے تنگ تھا، اس لیے اس نے باخوشی انہیں روانہ کیا۔ بدر اور عذرا رخت سفر باندھ کر روانہ ہو گئے۔ بہار بی بی اپنے گیلے بستر پر وہی باتیں سوچ رہی تھی جو 2 روز قبل وہ اپنے بیٹے اور بہو سے کر رہی تھی۔ اللہ جی بدر اور اس کی بیوی کی خیر کریں، پردیس بھی بڑی بری شے ہے۔ گیلے بستر پر اب وجود برف ہونے لگا تھا، ہڈیاں چٹکنے لگی تھیں اور بخار کی حدت عروج پکڑنے لگی۔ بند ہوتی آنکھوں سے قندیل کو تکتی بہار اب خزاں میں ڈھلنے لگی تھی۔ ماحول میں اس قدر سناٹا تھا کہ ہلکی سی آہٹ پہاڑ لگتی۔ رات تمام ہو چکی اور صبح کی کرن اور گیلی مٹی کی سوندھی خوشبو چارسو پھیل چکی تھی۔ کالے گسیلے بادل بہت دور نکل چکے تھے اور زیس کے خراب حال سنورنے سے پہلے ہی تھم گئے۔ بدر پتر، سکوت ہی سکوت تھا جس لمحے حمیدہ بی بی نے بدر کو آواز دی تھی۔ حمیدہ ان کی ہمسائی تھی جو کہ اس بات سے انجان تھی کہ بدر شہر جا چکا ہے۔ اگر وہ جانتی تو کبھی اپنی سہیلی کو تنہا نہ چھوڑتی۔ جواب موصول نہ ہونے پر جھونپڑی پر پڑا ٹاٹ کا پردہ اٹھا کر آگے بڑھ گئی۔ اندر سوائے خزاں رسیدہ بہار کے کوئی نہ تھا۔ وہ بہار جو گزری ہوئی شب کو ہی بخار سے دم توڑ گئی تھی۔ حمیدہ کے بار بار جھنجھوڑنے پر بھی بہار بی بی نہ جاگی۔ اٹھ بہاراں، اب کے تو حمیدہ نے ناک کے نیچے ہاتھ رکھا اور جانچنے لگی۔ اللہ، ہائے اللہ! دوڑتی ہوئی اپنے کچے مکان کی طرف بڑھ گئی۔ سنو، بہار مر گئی ہے، کسی کو بدر کا کچھ پتہ ہے؟ سارے گاؤں میں خبر پھیل گئی، پر بدر کا کسی کو کچھ پتہ نہ تھا۔ پتہ بھی کیسے ہوتا؟ بہار کی قندیل اب بھی روشن تھی، لیکن بہار اپنی مٹی میں سو چکی تھی، اپنے دیس کی مٹی میں۔ اچھے دنوں کے انتظار نے بہار کو خزاں رسیدہ کر دیا۔ بدر نہ جانے کب سرخرو ہو کر لوٹے گا، پر جب بھی لوٹے گا اپنی ماں کو نہ پائے گا۔ صحیح کہتے ہیں لوگ، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، پر بدر نے وہ کھویا جو ساری زندگی بھی وہ پائے گا تو اس کی کمی وہ بھول نہیں پائے گا۔ ہمیشہ اس کو اس بات کا دکھ رہے گا کہ کاش وہ وہاں موجود ہوتا، کاش وہ اپنی ماں کی بات مان لیتا، کاش۔